بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قلت ومن كان بهذه المثابة ممن عليه هؤلاء الأئمة وشهدوا له بالصدق والأمانة والورع والاحتياط والإخلاص کہ جب اس مقام اور مرتبے کی شخصیت کے جس کی تعریف و توصیف اس طرح کے ائمہ حدیث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ کی صداقت کی، امانت، تقوی، پرہیزگاری اور احتیاط اور اخلاص کی یہ گواہی دیتے ہیں، کیف یظن بہ انہ یترک الاحتیاط فی مذہب، یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے احتیاط کو اپنے مذہب میں ترک کر دیا ہو؟ ھذا عین الافتراء علیہ، یہ عین افتراء ہے۔ یعنی گزشتہ ہم نے یہی بحث کی تھی، امام اعظم پر یہ اعتراض تھا کہ آپ کا مذہب میں احتیاط کم ہے، قلیل الاحتیاط۔ اس پر ایک تو جواب دیا تھا کہ ہر مقام پر احتیاط ہونا یہ مقصود شرع نہیں ہے، بلکہ بعض مقامات پر احتیاط نہ ہونا یہ امت کے لیے آسانی ہے۔ وحاشاہ من ذالک ثم حاشاہ، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ثم انہ یکفینا قول الامام مالک فی حقہ، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے امام مالک کا قول ہی امام اعظم کے حق میں قابل قبول ہے اور کافی ہے۔ لما سئل عنہ، جب ان سے پوچھا گیا، فیما، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، فیما رواہ البرقانی، جسے امام برقانی نے روایت کیا امام مالک سے اپنی سند کے ساتھ، کہتے ہیں کہ اخبرنا ابو العباس بن حمدون لفظا قال حدثنا محمد بن ایوب حدثنا محمد بن صباح قال سمعت الشافعی محمد بن ادریس یقول قیل لمالک بن انس هل رأیت ابا حنیفہ، تو محمد بن صباح کہتے ہیں میں نے امام شافعی محمد بن ادریس، امام شافعی کا نام مبارک ہے، میں نے ان سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا؟ قال نعم، تو امام مالک نے فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ رأیت رجلا، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا، لو کلمک فی هذه الساریہ ان یجعلها ذهبا لقام بحجته، کہ اگر وہ اپنی دلیل سے اگر وہ کہے کہ یہ ستون جو ہے وہ سونے کا ہے، اگر ستون کے بارے میں وہ کلام کرے کہ ان یجعلہ ذهبا، کہ اس کو وہ سونے کا بنائے، تو لقام بحجته، تو وہ اپنی دلیل سے اس کو سونے کا بنا دے گا۔ یعنی امام اعظم کی یہ تعریف امام مالک نے کی کہ امام اعظم حنیفہ کا مرتبہ اور مقام یہ تھا کہ مٹی کا ستون اگر اس کے بارے میں وہ کلام کر کے کہیں کہ یہ سونے کا ہے، تو وہ اپنی دلیل اور حجت سے اس کو ثابت کر سکتے۔ وفی روایت اخری، اور ایک اور دوسری روایت میں فرمایا ماذا اقول فی رجل، فرمایا میں ایسے شخص کے بارے میں کیا کہوں، لو ناظرنی فی ان نصف هذا العمود من ذهب ونصفه من فضة لقام بحجته، کہ اگر وہ مجھ سے مناظرہ کریں اس بارے میں کہ یہ جو ستون ہے آدھا سونے کا ہے آدھا چاندی کا ہے، لقام بحجته، تو اپنی دلیل سے اس کو
قائم کر سکتے۔ وقال ابن وضاح کہتے ہیں سمعت محمد ابن یحییٰ المصری قال سمعت عبداللہ ابن وهب یقول سئل مالک عن مسألة فأجاب عنها فقال له السائل إن أهل الشام يخالفونك فيها ويقولون كذا وكذا وقال متى كان هذا الشان بالشام بهذا الشان بالشام إنما هو وقف على أهل إنما هو وقف على أهل المدينة والكوفة۔ جی ابن وضاح کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن یحییٰ مصری سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن وہب امام مالک کے شاگرد ہیں ابن وہب، میں نے ان سے سنا کہ امام مالک سے پوچھا گیا کسی مسئلے کے بارے میں تو آپ نے اس کے متعلق جواب ارشاد فرمایا، تو سائل نے آپ سے عرض کی کہ اہل شام تو اس مسئلے میں آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ ایسے ایسے جواب دیتے ہیں، یعنی ان کا جواب یہ ہے۔ امام مالک نے ارشاد فرمایا متى كان هذا الشان بالشام، یہ مقام اہل شام کو کب حاصل ہوا کہ وہ ہم سے مخالفت کریں؟ انما هو الوقف على اہل المدینہ والکوفہ، اہل مدینہ اور اہل کوفہ پر جو ہے نا وہ مسائل موقوف ہیں، یعنی ان پر اعتماد کیا جاتا ہے، ایک اہل مدینہ پر اور دوسرے اہل کوفہ، کیونکہ اہل مدینہ میں امام مالک ہیں اور اہل کوفہ میں امام اعظم ہیں۔ تو یہ دلیل لانا چاہتے ہیں کہ اہل کوفہ جو ہیں وہ مسائل دینیہ کا مرجع تھے، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، جس طرح اہل مدینہ کی طرف، ایسے ہی امام مالک کے اس قول سے یہ ثابت ہوا کہ اہل شام کی بھی یہ شان نہیں کہ وہ لوگوں کے مراجع بنے مسائل دینیہ میں سوائے اہل مدینہ کے اور اہل کوفہ۔ قلت، اب مصنف کتاب کہتے ہیں وشان المسائل بالکوفہ مدارها علی ابی حنیفہ واصحاب، مسائل کا کوفہ میں جو دار و مدار ہے وہ امام اعظم اور آپ کے اصحاب پر، کوفہ اہل کوفہ جب بھی کہا جائے گا تو وہ امام اعظم اور آپ کے اصحاب ہی کو سے مراد۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْإِمَامِ الشَّافِعِي فِيهِ، اسی طرح امام شافعی کا قول آپ کے بارے میں ہے کہ الناس كلهم عيال على ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ لوگ سارے کے سارے فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے اہل و عیال ہیں، سارے ان سے جو ہے وہ علم فقہ حاصل کرنے والے۔ وَإِذَا مَدَحَ إِمَامَكَ أَحَدٌ أَوْجَبَ عَلَيْكَ تَعْظِيمَهُ، اب حنفی کو کہتے ہیں کہ اے حنفی، جب کوئی تیرے امام کی تعریف کرے واجب ہے تیرے لیے کہ تعظیمہ، اس کی تعظیم کر، لأنک قد او جبت علی نفسک تقلید امام، فی کل ما یقول من غیر مطالبت بدلیل، اس لیے کہ تجھ پر اوجبت علی نفسک، تیرے نفس پر یہ واجب ہے کہ تو اپنے امام کی ہر اس بات میں تقلید کر، یعنی ہر اس قول میں ان کی تقلید کر بغیر دلیل کا مطالبہ۔ وَهَذَا مِمَّا ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْكَ الْانْتِقَادُ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامِ، اور تجھ پر حرام ہے کہ تو اپنے امام سے جو ہے وہ ان کی مخالفت کرے یا ان کے خلاف چلے یا ان میں کوئی عیب نکالے۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْكَ الْانْتِقَادُ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامِ، اس امام کی پر تنقید کرنا اور ان کی غلطیاں یا اس طرح پر ان کی تنقید یا عیب
جوئی کرنا ان میں حرام۔ ویجب علیک التسلیم مع ان جميع المقلدین للمذاہب دون الامام اعظم دون الامام ابی حنیفہ فی العلم بیقین، اور تیرے لیے لازم ہے کہ تو تسلیم کرے اس بات کو کہ باوجود اس کے کہ تمام مقلدین جو ہیں وہ اپنے اپنے مذاہب پر عمل پیرا ہیں، سوائے اس کے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں فی العلم بیقین، وہ علم میں یقین کے ساتھ ہے۔ فإنه امام اعظم، یعنی امام اعظم کا جو اجتہاد ہے وہ درجہ یقین تک ہے۔ فإنه امام عظیم، اس لیے کہ وہ امام عظیم ہیں، بڑے امام ہیں۔ اختار اللہ لہدایت عبادہ کسائر المذاہب متبعۃ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندوں کی ہدایت کے لیے چنا جیسے وہ مذاہب جو ان کی اتباع کی جاتی ہے جیسے وہ ہیں، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ آگے کہتے ہیں وَقَرَأْتُ فِي کتابی خلاصۃ الاثر للامینی، کہتے ہیں میں نے شیخ امینی کی کتاب خلاصۃ الاثر میں پڑھا ما نصہ، جس میں انہوں نے نص فرمائی کہ حقالی بعض العلماء، بعض علماء نے مجھے حکایت بیان کی، وَأَنَا بِمَکہ تھا، اور میں شہر مکہ میں موجود تھا، اور یہ حکایت تھی عن الشہاب احمد بن عبد اللطیف البشبیشی الشافعی، روایت عن الامام شمس الدین محمد بن العلا البابلی الشافعی، وکان قد وصف بالحفظ والاتقان انہ کان یہ امام شمس الدین محمد بن علا بابلی سے ہے کہ وہ حفظ و اتقان سے متصف تھے، اور وہ فرماتے تھے اذا سئل عن افضل الائمہ، جب ان سے پوچھا جاتا جب ہم نے افضل ائمہ کے بارے میں پوچھا، یا آپ نے فرمایا جب ہم سے افضل ائمہ کے بارے میں پوچھا جاتا کہ افضل امام کون ہیں، تو نقول، تو ہم کہتے ابو حنیفہ۔ ائمہ مجتہدین میں افضل ترین جو امام ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ انتہا، یہ یہاں پر ان کا کلام منتہی ہوا۔ فہذا غایۃ الانصاف، یہ انتہا درجے کا انصاف ہے اور حق گوئی ہے، من ھذا الامام، فی حق الامام احل اللہ جمیع دار السلام، یہ اس امام کی طرف سے ایسے عظیم الشان امام کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ دار الاسلام کو ان کے متبعین سے برتے۔ واشتہر عن الامام شافعی، اور امام شافعی سے یہ بات مشہور ہے کہ انہ لما زارہ وصلی الصبح عند قبرہ ترک القنوت فی الصبح ادبا مع الامام لکونہ لا یقول به، فانظر کثرت ادب الائمہ بعضهم مع بعض وإیاک والتعصب بغیر علم، کہ جب امام شافعی نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کی اور صبح کی نماز آپ کی قبر کے پاس پڑھی تو آپ نے قنوت کو ترک کر دی، فجر میں قنوت پڑھتے امام اعظم کا ادب کرتے ہوئے، تو یہ قونہ لا یقول به کہ امام اعظم اس کے قائل نہیں تھے، تو یہ ائمہ کا ادب ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو لہذا ہے سننے والے دیکھنے والے کیا ہے متعصب بغیر علم کے، وہ ائمہ کے تعصب سے اجتناب کریں۔ اب یہاں سے کچھ دیگر
ائمہ کے اقوال کو بیان کریں گے، ان میں امام ابن عبد البر کے اقوال کو یہاں سے بیان کریں۔ فرماتے اما حکم قول العلماء بعضهم فی بعض، کہ علماء کا آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں قول کرنا، ایک دوسرے کے خلاف کی بات کرنا، اس کا کیا حکم؟ ایک امام دوسرے امام پر جرا کرتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ میں کیا وہ مجروح ہو جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں فقد عقد له الحافظ ابو عمر ابن عبد البر فی کتاب العلم بابا واطال فیہ، امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں جس کا نام ہے کتاب العلم، اس میں ایک باب باندھا اور اس میں ایک طویل کلام کیا اس بارے میں کہ ائمہ یا علماء کے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جو اقوال ہیں اس کا کیا مطلب۔ وَنَحْنُ نُلَخِّصُ لَكَ مِنْ سِيَاقِهِ، اور ہم یہاں آپ کے لیے اس کا سیاق کلام کا خلاصہ جو ہے وہ مَا يَحْسُنُ إِرَادُهُ، نہ یہاں اس کا ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے، ہم خلاصتاً اس کا ذکر کریں۔ قال، فرماتے ہیں کہ امام ابن عبد البر نے فرمایا الصحیح فی ھذا الباب، اس باب میں صحیح بات یہ ہے کہ ان من صحت عدالتہ وثبتت فی العلم امانتہ وبانت ثقتہ وبالعلم عنایتہ لم یلتفت فیہ الی قول احد الا ان یأتی فی جرحتہ بینۃ عادلۃ تصح بها جرحتہ علی طریق الشہادات والعمل فیہا من المشاہدۃ والمعاینہ۔ اس باب میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ شخصیات جن کی عدالت صحیح ہے اور علم میں ان کی امانت ثابت ہو چکی ہے اور ثقافت ان کی واضح ہو چکی ہے، اور والعلم اور وبالعلم عنایت، علم کے ساتھ ان کی شان و شوکت اور مشہوری واضح ہو چکی ہے، تو ان کے بارے میں کسی کے قول کو کی طرف بھی التفات نہیں کریں گے کہ کسی نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کی عدالت، فقاہت، امامت اور علم جو ہے وہ معروف و مشہور ہو چکا ہے، تو اب ان کے بارے میں کسی کا کوئی بھی قول ہے اس میں کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔ ہاں الا ان یأتی فی جرحتہ بینۃ عادلۃ، ہاں کوئی جرح پر کوئی بین عادل گواہ لاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی جرح بطریق شہادت درست ہوگی، پھر اس میں عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے مشاہدے اور معائنہ کر کے، چیز کا معائنہ کر کے۔ لذالک بما یوجب تصدیقہ فیما قالہ البراء، یہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ لذالک بما یوجب تصدیقہ فیما قالہ لبراءتہ من الغل والحسد والعداوۃ والمنافسۃ وسلامتہ من ذلک، کیونکہ وہ چیز اس چیز کے ساتھ کہ جو ان کی عدالت کو کی تصدیق کو لازم کرتی ہے، اور ان کے بارے میں حسد، کینہ، عداوت اور اس طرح کی باتیں
سے انہیں بری قرار دیتی ہے۔ یہ ساری کی ساری ان کے بارے میں ثابت۔ فَذَلِكَ كُلُّهُ يُوجِبُ قبول قوله من جہت الفقہ والنظر۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کے قول کو بطور فقہ اور قیاس وغیرہ کے نظر و فکر کے ان کے قول کو قبول کیا جائے۔ وَأَمَّا مَن لَّمْ تَثْبُتْ إِمَامَتُهُ وَلَا عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ وَلَا صَحَّتْ لِعَدْمِ الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ رِوَایَتُهُ، اور بہرحال وہ جن کی امامت ثابت نہیں ہے اور ان کی عدالت معروف نہیں ہے تو ولا صحت لعدم الحفظ والاتقان، تو حفظ اور اتقان نہ ہونے کی وجہ سے کی روایت کو قبول نہیں۔ فإنه ينظر فيه، اس میں نظر و فکر کی جائے گی، الی ما اتفق اہل العلم علیہ، جس میں اہل علم متفق ہوں گے اسے لے لیا جائے گا۔ ویجتہد فی قبول ما جاء به علی حسب ما یؤدی النظر الیہ، اور اس میں پھر کوشش کی جائے گی کہ جو وہ لایا ہے روایت اس میں نظر و فکر کر کے اس کو قبول کرنے کی کوشش کی۔ والدلیل علی انہ لا یقبل فی من اتخذہ جمہور من جماہیر المسلمین اماما فی الدین قول احد من الطاعنین، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جمہور مسلمانوں کے مسلمانوں کے جمہور نے جسے اماماً فی الدین بنا لیا ہو، تو جمہور نے کسی ایک تان کرنے والے کے تان کی وجہ سے اس کی بات کو قبول نہیں کیا۔ یعنی جس شخصیت کو جمہور مسلمانوں نے امام بنا لیا ہو تو کوئی اس پر تان کرے تو اس تان کو لا یقبل، کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ کہ ان السلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد سبق